علی کی تلوار چل رہی ہے، نبی کا چہرہ دمک رہا ہے، علی کی تلوار چل رہی ہے، نبی کا چہرہ دمک رہا ہے، کہ کوئی ڈٹا ہے احد میں کوئی نظر بچا کر سرک رہا ہے، نبی کے پاس اب سوائے حیدر کوئی نہیں ہے۔ سنا کلیجے پہ کھائے بیدار، پیاسا کروٹ بدل رہا ہے، حسین حسرت سے دیکھتے ہیں، جوان کا دم نکل رہا ہے، سہارا دے دے ذرا جو پڑھ کر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی ہے کوئی نہیں۔ برائے تعظیم ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ عزاداران سید الشہداء، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آج 7 محرم ہے، 7 محرم جب ذہن میں آتی ہے تو کہیں سے بچوں کے الاتش کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ عزاداروں، بس 3 دن کا مہمان رہ گیا، زہرا کا لال، اب ہمارا کچھ نہیں، بس صرف حسین حسین حسین۔ میں ملتمس ہوں وکیل 4 معصومین، استاد محقق عالم دین جناب علامہ شہنشاہ نقوی صاحب سے عقیدہ امامت پر آج 7ویں مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ابھی میرے پاس ایک پرچہ آیا ہے، مومن سید اظہار بخاری اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے، باپ کے بیمار کربلا، باپ کے بیمار فاطمہ زہرا، باپ کے پامال شہزادہ علی قاسم ابن حسن، مولا اس کو جلد از جلد صحت کلی عطا فرمائے۔ تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد وعلی محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون
الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت کریمہ نشان 124 مفہوم نبوت رسالت کے بعد امامت کے عہدے کی تفویض ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ جو احباب آج کی اس مجلس میں پہلی مرتبہ شرکت فرما رہے ہیں، ہماری جناب عامر صاحب، عامر خان صاحب، وسیم صاحب، مقبول باقر صاحب شخصیات تشریف فرمائیں گے۔ ان کے وقار بھائی مضمون ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ روزانہ شرکت کر رہے ہیں۔ امامت ایک منصب ہے الہی، نبوت ایک منصب ہے آسمانی الہی، رسالت ایک منصب ہے آسمانی اور الہی، یعنی اللہ جیسے نبی کا انتخاب کرتا ہے ایسے ہی اللہ رسول کا بھی انتخاب کرتا ہے۔ اور نبوت یعنی ادارہ خبر رسانی، نبی کا کام خبر پہنچانا ہے، اور خبر پہنچانا خود کتنا مشکل کام ہے، جتنا آسان محسوس ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ خبر پہنچانا مشکل کام ہے۔ آپ ذرا 5 لوگوں کے درمیان کان میں ایک بات کہیں اور دوسرے کو یہی کہیں کہ تم کان میں ہی بتانا، آخری بندہ یکسر بدلی ہوئی خبر دے گا۔ تو خبر کتنی تیزی سے تبدیل ہوتی ہے اور کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ تو صرف خبر پہنچانا، بظاہر تو ہم نے ایک لفظ کہہ دیا خبر پہنچانا، تو یہ خبر پہنچانا جہاں خبر رسانی میں واسطے بڑھتے چلے جائیں گے اتنی ہی دیانتوں کو تولا جائے گا، اتنا ہی عدالتوں کو تولا جائے گا کہ جیسا تھا ویسے ہی منتقل کیا ہے۔ خبر یہ معاف کیجیے گا کہ یہ کوئی اخبار کی خبر کی بات نہیں کر رہا میں، یہ کسی چینل کی خبر کی بات نہیں ہو رہی، یہ خبر ہے جو اللہ نے کہی ہے، جو اللہ نے کہا ہے اسے ویسے ہی اس کی مخلوق تک پہنچانے کو نبوت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے مخلوق کے لیے خبر کہی تھی، کچھ کہا تھا، اے میرے نبی، اے آدم، اے نوح، پہنچا دو ذرا میرے بندوں تک، تو یہ جیسی تھی ایسی ہی پہنچانا یہ بہت مشکل بات ہے، بدل جاتی ہے بات۔ اور پھر خبر کا تو ایک
نبوت کی تعریف کی منزل سے گزر رہا ہوں کہ نبوت سے متعلق خبر رسانی، خود خبر رسانی ایک پیغام دیتا ہے یہ جملہ کہ کچھ تھا، کچھ ہے، کچھ کہا گیا ہے، کچھ ہوا ہے جسے منتقل کیا جا رہا ہے، کچھ ہو ہی نہیں، اور پھر اگر اسے منتقل کرنے کی بات ہو تو پھر وہ خبر کیسی خبر، کیا خبر؟ کچھ ہو تو اسے پہنچایا جائے تو وہ پھر خبر بنے گی۔ اب اگر کوئی اللہ کے وجود کا منکر ہے تو خبر دینے والوں کی انسانیت خود دلیل ہے کہ جس کی خبر پہنچا رہے وہ ہے۔ شاید میں نے اس دلیل کو اللہ کے وجود پر انبیاء کی صداقت، انبیاء کا کردار، انبیاء کی عصمت، انبیاء کرام کا جو معاشرے میں مضبوط شخصیت کا ہونا ہے، یہ خود ایک دلیل وجود پروردگار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی بھی جھوٹ پر اتفاق نہیں ہو سکتا، ہمیشہ اگر اتفاق ہوگا تو سچ پہ اتفاق ہوگا۔ جھوٹ بولنے والے کبھی بھی متفق نظر نہیں آئیں گے۔ اگر دھیمے سے کہہ دوں کہ اختلافات کی جڑ بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر معاملات میں صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ خبر ہوگی تو پہنچائیں گے نا، خبر اگر ہے تو پھر خبر پہنچایا جائے گی۔ خبر دینے والا صاحب مالک کچھ کہہ رہا ہے، کچھ پیغام دے رہا ہے۔ اگر صداقت کی قسمیں ہم بنائیں تو صداقت کی 3 قسم بنتی ہیں۔ نبی یعنی صادق، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ایک جملہ سنیے، صداقت کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ صداقت بے اعتبار خبر، جو اس وقت میرا مضمون ہے۔ صداقت بے اعتبار وعدہ، میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی خدمت میں یہاں حاضر ہو جاؤں گا، ممبر پر بیٹھوں گا، صداقت بے اعتبار وعدہ۔ صداقت بے اعتبار عہد، علم عہد یا بنی آدم، کچھ وعدے انسانوں نے اللہ سے کیے ہیں، وہ جو اپنے مالک سے اور اپنے مولا سے وعدہ ہوتا ہے اسے عہد کہا جاتا ہے، جو اپنے جیسوں سے وعدہ ہوتا ہے اسے وعدہ کہا جاتا ہے۔ اور مطابق، واقعے کے مطابق خبر کو نقل کرنا، یہ صداقت بے اعتبار خبر ہے۔ فرض کیجئے نمائش چورنگی پر کوئی منظر بنے اور اس کی خبر بنے اور لوگ اسے نقل کریں، اور خبر ایک ہی ہو اور ناقلین مختلف ہوں، تو لہجوں کے ساتھ خبر کی کیفیت بھی بدل رہی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے جیسے لہجے بدلتے چلے جائیں گے خبر کی کیفیت بدلے گی، اور کچھ تو یکسر ایک نئی چیز پیش کریں گے، اور وہ ایسا ہوا نہیں تھا مگر وہ بتائیں گے کیسا بھی ہوا۔ یعنی خبر ایک ہوگی، معاف کیجئے گا، واقعہ ایک ہوگا، خبریں مختلف ہوں گی۔ واقعہ ایک، مثلا 2 گاڑیوں میں تصادم ہو جائے اور خدا نہ خواستہ فرض محال کو فرض کر رہے ہیں کہ 4 آدمی مر جائیں اور 6 آدمی زخمی ہو جائیں، اور وہ 2 گاڑیاں مثال کے طور پہ 2 بڑی بسیں ہوں، اور اب یہ خبر پھیلنے لگی، اور جو جائے حادثہ پہ موجود تھے انہوں نے بھی کچھ دیکھا، اور پھر جو 1 گھنٹے بعد پہنچے انہوں نے جنازے تو نہیں دیکھے مگر کچھ زخمی دیکھے، پھر کچھ اور 6 گھنٹے بعد پہنچے، نہ انہوں نے جنازے دیکھے نہ انہوں نے زخمی دیکھے، پھر اور کوئی 4 گھنٹے بعد پہنچا تو اس نے گاڑیاں تو دیکھی مگر مختلف گاڑیوں کو دیکھا، کچھ اور دیر بعد پہنچے تو انہیں وہ سواریاں بھی نظر نہیں آئیں۔ تو اب واقعہ تو ایک ہے، رات مختلف ہوگی، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا۔ عزیزان گرامی، سب کا احترام رہے، سب کا مقام ان کی حیثیت کے مطابق بہت بلند ہے۔ اب نبی کی 23 اور 63 برس کی زندگی میں کوئی نبی کا 10 سال کا ساتھی ہے، کوئی 4 سال کا ساتھی
ساتھ چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک کہ غسل و کفن نہ دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ لیجئے سب سے، مگر تولتے رہیے کہ علی کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان دیکھتے رہیے کہ سیدہ کیا کہہ رہی ہیں. اللہ سبحان اللہ. جی کسی کی بات کو رد نہیں کرنا، وہ جتنی بتا رہے ہیں وہ بہت بڑی بات بتا رہے ہیں، مگر جامع ترین بات تو خبر واقعے کے مطابق بتائی جائے گی، تب جا کر وہ خبر کہلائے گی، اور اگر اس کے اندر فرق آ گیا تو وہ خبر نہیں رہے گی. اچھا، اگر کوئی صداقت بے اعتبار خبر کا حامل ہو تو کتنا بڑا سچا ہوگا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان. یعنی جیسا تھا ویسا بتا دے، کتنا بڑا سچا ہے. توجہ چاہوں گا، کچھ کہنے جا رہا ہوں. جو جیسا تھا ویسا بتا دے کتنا بڑا سچا ہوگا. اور اگر کوئی ایسا سچا ہو کہ جو کہہ دے وہ واقعہ ہو جائے. تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، کوئی نہ درزی تھا نہ کپڑے تھے، سیدہ نے کہہ دیا تو جنت سے آئے گا جبریل، حسنین کے کپڑے لے کر آئے گا. سیدہ نے کہہ دیا تمہارے کل عید کا دن ہے اماں، سب کے کپڑے سل رہے ہیں، سب کے کپڑے نئے بن رہے ہیں، ہمارے کپڑے. اب بی بی اپنے بچوں سے کیا کہہ رہی ہیں، تمہارے کپڑے درزی کے پاس. سیدہ نے کہہ دیا تو اب درزی اللہ خلق کرے گا. کمال ہے جی. اور دوسرے دن جیسے ایک لمحے کا انتظار کر رہا ہوں نا درزی، جسے اللہ نے درزی بنایا، دوسرے دن دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا کون ہے دروازے پہ؟ کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. عزیزان گرامی، بہت مقام ہے حضرت جبریل امی کا، بڑی عظمت ہے جبریل امی علیہ السلام کی، ملائکہ کے سردار ہیں. مگر جب اہل بیت کے ساتھ مقایسہ کیا جائے تو اہل بیت کے دروازے پر خیاط بولنے والے ہیں. رضوان جنت آ جائے گا، جھولا جھلانے آئیں گے، چکی چلانے آئیں گے جی، تسبیح سیدہ پڑھنے آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ جی، دسترخوان بچھانے آئیں گے. ایک دن نبی مکرم کی رحلت کے بعد حضرت سلمان فارسی سیدہ کو سلام کرنے کے لیے دروازے پر آئے. سیدہ نے سلمان سے کہا، دروازے کے پیچھے سے عقب سے فرمایا، سلمان کچھ کھائے بغیر نہیں جاؤ گے. اور بی بی نے ایک ظرف آگے بڑھایا جس میں کھجوریں رکھی تھیں. سلمان کہتے ہیں کہ میں نے ایک کھجور اپنے دہن میں رکھی تو میں نے بے ساختہ سیدہ سے کہا کہ بی بی نہ یہ مکے کی کھجور ہے نہ مدینے کی، ایسی کھجور تو آج تک ہم نے نہیں کھائی. تو بی بی نے کہا، سلمان ابھی ابھی جبریل جنت سے لے کر آئے. جی یہ تو نبوت کی تعریف ہم کر رہے تھے کہ نبوت یعنی اللہ کی جانب سے پیغام کو پہنچانا، صداقت بے اعتبار خبر. اور رسالت کا کام ہے اسی خبر کو سمجھانا جسے ہم شریعت کہتے ہیں. خبر سمجھانا، تشریح میں جانا، وضاحتوں میں جانا، مفہوم بنانا، اس کو قابل مفہوم بنانا، قابل فہم بنانا، لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرنا، یہ رسالت کا عنوان ہے. لیکن عزیزو، اس سے بڑھ کر ایک بڑا عنوان ہے. جو نبی ہو، رسول ہو، وہ اگر کچھ خاص امتحانات کے ذریعے سے بلا تشبیہ، دیکھیے صرف بات سمجھنے کے لیے مجسم کرنا پڑتا ہے، ورنہ ان ہستیوں کے ساتھ ان مثالوں کا جوڑ نہیں ہے. جب افسران کو کوئی نئی ذمہ داری دینا مطلوب ہوتا ہے تو ان کے لیے خاص ٹریننگ، خاص تعلیمی دور قرار دیا جاتا ہے کہ اتنے عرصے کا کورس کرنے جا رہے ہیں، اور پھر وہ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر ان کا امتحان ہوتا ہے. پھر جب امتحان دے لیتے ہیں تو پھر ان کو وہ سند دی جاتی ہے اور انہیں وہ منصب دیا جاتا ہے. یعنی عصری زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی اگر کسی کو بڑا منصب دینا مطلب ہو تو اس منزل سے گزارنا رائج ہے. یہ آج کا جدید کارنامہ نہیں ہے.
یہ کام اللہ نے ہزاروں سال پہلے اپنے افسروں کے ساتھ، اپنے نمائندوں کے ساتھ یہ کام پہلے سے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نبی پہلے سے ہیں، رسول پہلے سے ہیں، اب اللہ ان کی آزمائش کے بعد، امتحان کے بعد انہیں ایک اور منصب پر بٹھانا چاہتا ہے، اور اس منصب پر بٹھانے سے پہلے ان کی آزمائش ہے، ان کا امتحان ہے۔ لہذا ارشاد ہوا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم اپنے امتحان میں مکمل کامیاب ہوئے، مکمل کامیاب ہوئے، 100% کامیاب ہوئے، کوئی بال برابر بھی حضرت ابراہیم کے امتحان میں کمی نہیں رہی، مکمل کامیاب ہوئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو جیسے ہی امتحان سے کامیابی سے باہر آئے تو فوراً اب منصب دیا جا رہا ہے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ تو پہلے نبی ہیں، رسول ہیں، اب امام بنایا جا رہا ہے، یعنی نبوت کے عہدے کے بعد رسالت کا عہدہ، اور رسالت کے عہدے کے بعد اب امامت کا عہدہ۔ یہاں ایک غلط فہمی بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتی ہے کہ جب ہم امامت کی بحث میں آئیں گے تو ہم امامت کی بحث کو حسن تک لے کے جائیں گے، جسے علی مولا کہا جاتا ہے۔ تو گویا شیعہ حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نبیوں سے اور رسولوں سے افضل ہیں۔ دیکھیے یہ ایک ایسی الجھن ہے جسے بغیر ایک دو ہاں ہوں اور ہاں نہ میں حل ہونے والی نہیں ہے۔ اس پہ علمی طور پہ گفتگو ہوگی، اس پر بات ہوگی، اور اس بات کے بار بار اقرار کے ساتھ بات ہوگی کہ علی نبی نہیں ہے۔ یعنی ہر دو جملوں کے بعد ہم اس بات کو دہرائیں گے کہ مولا علی نبی نہیں ہے، مولا علی رسول نہیں ہے، مگر مولا علی امام ہیں۔ اور میں مولا علی نبی نہیں ہے، مولا علی رسول نہیں ہے، مگر مولا علی امام ہے۔ یہ کہتے کہتے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اب اس بات کو کیسے سمجھایا جائے؟ بہت حساس، امامت کے موضوع میں ایک حساس موڑ، اگر 3 یا 4 حساس موڑ آتے ہیں ان میں سے ایک موڑ حساس یہ ہے، اسے میں اس انداز سے اپنے طالب علمانہ لہجے میں عرض کروں گا کہ نبوت اور رسالت ایک منصب کا نام ہے، جب تک اس کی ضرورت رہی یہ منصب آگے بڑھتا رہا، جب اس منصب کی ضرورت ختم ہو گئی تو جس منصب کی ضرورت ہے وہ تو آگے بڑھے گا نا۔ مثلا نبوت، رسالت اور امامت 3 منصب، اگر ان میں سے کسی ایک کی ضرورت ختم ہو جائے تو اب اسے نہیں دہرایا جائے گا۔ صرف مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آج کے یہ ہمارے امید صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، معید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا میں انہیں کہوں کہ یہ بی ڈی ممبر ہیں تو شاید یہی پوچھیں کہ بی ڈی ممبر کیا ہوتا ہے؟ جی بھائی، وہ جو عنوان تھا، وہ جو علامت تھی کسی منصب، کسی کام کے لیے، اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ کیا کہتے تھے وقار بھائی پہلے پاکستان بننے سے پہلے ممبران اسمبلی کو ایم ایل اے، تو آج اگر مثلا میں ناصر شاہ صاحب کو کہوں یہ ایم ایل اے ہیں، کہیں گے جی یہ ان کے لوگ شاید کوئی، آپ یہی بچہ پوچھ لے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جی، اس منصب کی ضرورت نہیں رہی، وہ عنوان تبدیل ہو گیا جی۔ حالات کے مطابق جب منصب تبدیل کیے جاتے ہیں، شخصیتیں تو اسی طرح کی ہوتی ہیں، شخصیتیں اسی طرح کی ہوتی ہیں، وہ منصب تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نبوت کا کام تھا خبر سمجھانا، نبوت کا کام تھا خبر پہنچانا۔ اب کوئی نئی خبر آنی نہیں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو کامل کر دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کامل ہو گیا، اب کوئی خبر آنی نہیں ہے۔ تو جب خبر ہی نہیں آنی تو نبوت کا عہدہ ختم۔ لہذا سرکار فرمائے لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
لا نبوت آبادی، میرے بات کوئی نبوت کا عہدہ نہیں ہے، دونوں لفظ آئے ہیں، لا نبی آبادی بھی آیا ہے، لا نبوت آبادی بھی آیا ہے، میرے بات کوئی نبوت ہی نہیں ہے، منصب ختم ہو گیا۔ مگر اگر جسے ہم رسول کہہ رہے ہیں وہ اس زمانے میں آ گیا ہوتا جس زمانے میں صرف منصبی نبوت کا تھا، تو اسی کو تو نبی کہا جاتا ہے، اسی کو نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ کرے میرے محترم سننے والے میری بات کو محسوس کریں، رسالت خبر کی تشریح، مزید تشریح کی اب گنجائش نہیں ہے۔ سرکار نے قیامت تک کی ذہنیتوں کو پڑھ کر اصول بتا دیے، تم اپنا شعور بڑا کرتے رہو، قرآن کی آیات سے اجتہاد کرتے چلے جاؤ، تم اپنا فہم بلند کرتے چلے جاؤ، قرآن کی آیات اور میری حدیثوں سے اجتہاد کرو، اب قیامت تک اجتہاد کی روشنی میں اپنا دین چلاؤ، دین سمجھو اور دین کو سمجھاؤ، اب مزید تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا دنیا ختم ہو گئی؟ امامت کا کیا کام ہے؟ جب تک ایک ایک بندہ زندہ ہے، ایک ایک فرد موجود ہے، اسے ہادی کی ضرورت ہے۔ بھائی نبوت کا کام ختم، رسالت کا کام ختم، لیکن رہنمائی کا کام تو باقی ہے، منزل مطلوب تک پہنچانے والا بھی تو کوئی ہو، اور وہ نہ ہو جو صرف تقریر کرتا ہو، وہ نہ ہو جو کسی مدرسے میں بیٹھ کے تشریح کرتا ہو، وہ ہو جو میدان میں اترتا ہو، وہ ہو جو رہنمائی کرتا ہو، آخر تک لے جاتا ہو۔ لہذا امامت کا عہدہ نبوت اور رسالت سے بڑا ہے، مگر اس جملے کے ساتھ کہ جسے ہم امام مان رہے ہیں وہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے، اور اسے ہم نبی اور رسول اس لیے نہیں مان رہے کہ نبوت کا کام ختم ہو چکا، رسالت کا کام ختم ہو چکا، جس کا کام باقی ہے اسے امام کہا جاتا ہے۔ بھائی آپ اس سے بہتر صلوات دیا کریں۔ ماشاءاللہ، ایک اور بہتر سے بہتر سے کل کی گفتگو سے یہ تمہید میری یہاں مکمل ہوئی۔ کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو یوں جوڑوں گا کہ اللہ جسے امام بناتا ہے اس کی بنیادی اساسی شرط یقین پر فائز ہونا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اہل یقین ہوتے ہیں، ان کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی۔ دلیل، حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا ہے، تو اسی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امامت سے پہلے یقین کی منزل پر فائز کیا ہے۔ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کہا کہ قالا لم تؤمن، تمہیں ایمان نہیں ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، تم مانتے نہیں ہو؟ فرمایا کہ نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، میں یقین چاہتا ہوں، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ لہذا اللہ نے حضرت ابراہیم کو اطمینان دلایا۔ منع کر دیتا اللہ، کہہ دیتا کہ یہ خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی، کیا ہر بات مانی جائے گی؟ مثلا بندوں کی ہر بات تو نہیں اللہ مصلحتاً جو چیز وہ چاہے تو مانے ورنہ نہ مانے، مگر اللہ نے حضرت ابراہیم کو وہ منظر دکھایا۔ فرمایا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لیجئے، ذبح کیجئے، قیمہ کیجئے، ان کے قیمے کو 4 مختلف پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ رکھیے، اس کی چونچ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ہر پرندے کو آواز لگائیے، اور پھر دیکھیے چاروں پہاڑوں سے کیسے گوشت اڑتا ہوا آتا ہے، اور اس پرندے میں جڑ جڑ کر اس کو پھڑ پڑاتا ہوا پرندہ بنا دے گا، زندہ پرندہ بنا دے گا، زندہ ہو جائے گا یہ۔ اور پھر جب وہ زندہ ہو جائے، اس کی چونچ تمہارے ہاتھ میں جب وہ پھڑ پڑا رہا ہو، زندہ ہو جائے، تو پھر تمہیں یقین ہو جائے گا کہ ہم مردوں کو زندہ کیسے کریں گے۔ یہ اللہ نے کر کے دکھایا، اللہ حضرت ابراہیم۔
اور پھر کہا کذالک نوریا ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور ہم نے ابراہیم کو آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ دکھا دیا، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ دکھا دیا، زمین میں جو کچھ ہے وہ دکھا دیا۔ تو یہ جو دکھانے والی کیفیت ہے نا، یہ یقین کے لیے ہے۔ امام اور پھر امامت کا عہدہ دیا ہے، تو امام کے لیے یقین کا ہونا، اور یقین نتیجہ ہے امامت تک پہنچنے کا۔ اچھا ایک اور آیت سے سہارا لے لیتا ہوں، سورہ مبارکہ سجدہ میں اللہ نے جنہیں امام بنایا ان کی صفات کو بیان کیا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ بھائی اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، شوق ذوق سے توجہ سے سن رہے ہیں، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے ایک جیسے، مگر ایک جیسوں میں بھی سب کو امام نہیں بناتے۔ منہم وجعلنا منہم، ان میں سے ہم نے کچھ کو، یعنی وہ جن میں سے بنایا ہے، کلاس ایک ہی ہے، توجہ، مگر ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ میں اس بحث کو طالب علمانہ لہجے میں کچھ لمبی گفتگو بھی کر سکتا ہوں، مگر مختصر کر رہا ہوں، حل دے رہا ہوں۔ ان میں سے کچھ کو ہم نے امام بنایا، توجہ، ہم نے ان میں سے، اللہ کن میں سے امام بناتا ہے میں بتا دوں، اپنا مطالعہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کن میں سے امام بناتا ہے؟ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے، ان میں سے ایک کا نام عباس ہے۔ اس درجے کے لوگوں میں سے اللہ نے کچھ کو امام بنایا ہے، جسے جناب قمر جلال بھی فرماتے ہیں کہ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتا۔ کن میں سے امام؟ ان میں سے کچھ کو ہم امام بناتے ہیں۔ اچھا امام کیوں بناتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان کا کام کیا ہے؟ ہمارے امر کی ہدایت، اللہ کے امر کی ہدایت، اللہ کے احکامات کی ہدایت، اللہ کی مشیت کی ہدایت، اللہ کی مرضی کی ہدایت، اللہ کیا چاہتا ہے اس کی ہدایت، اللہ کب خوش ہوتا ہے اس کی ہدایت، اللہ کب ناراض ہوتا ہے اس کی ہدایت۔ لہذا السلام علیکہ ایھا الموازین الاعمال، اے اعمال تولنے والوں، تمہاری وجہ سے لوگوں کے اعمال تولے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے اعمال تولے جاتے ہیں ان ہستیوں پہ سلام۔ ہماری عبادات تولی جاتی ہیں جن کی وجہ سے ان کو گویا اللہ نے یہدون بامرنا کا عنوان دیا ہے۔ یہ کیوں اللہ نے انہیں امام بنایا ہے؟ یہ تو ہوا کہ امام کا کام کیا ہے؟ یہدون بامرنا امام کا کام ہے۔ اب امام کو امام بنایا کیوں ہے؟ لما صبروا، سب سے پہلی صفت وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں اپنے مضمون پر ہوں، لما صبروا، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یقین، اور وہ ہماری آیات پر یقین کامل رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ امام انہیں بناتا ہے جو یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یقین امامت کا بنیادی شرط ہے، بغیر یقین کے اللہ امام نہیں بناتا۔ اب اگر آپ آمادہ ہیں تو میں نتیجہ دے رہا ہوں، اگر اللہ کسی کو امام بنائے تو اسے بنائے جو اہل یقین ہو، اور اہل یقین کی سرداری کرنے والے کو علی کہا جاتا ہے۔ لو دلیل، لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، اگر علی کے سامنے سے حجاب ہٹا دیے جائیں تو یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ علی حجاب کے اس طرف بھی ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے حجاب کے اس طرف دیکھتا ہے۔ میرا محترم مجمع، کیونکہ اہل سنت شیعہ دونوں، حتیٰ گوری حضرات، ہمارے دیوبندی حضرات، کل بھی اہل حدیث بھی تشریف فرما تھے، تو ہمیں بات ایسے کرنی ہے، بات وہ کرنی ہے کہ جو سمجھا سکوں۔
اور کوشش کروں کہ بات منتقل کر سکوں. سمجھانے سے مراد یہ نہیں کہ میں کوئی پڑھانے بیٹھا ہوں. میں اپنے مدعا کو، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو اچھے انداز سے پیش کرنے کا حق رکھتا ہوں. تو وہ جو میں اچھے انداز سے پیش کرنے کا حق رکھتا ہوں اس کو میں مزید اور بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ امامت نبوت اور رسالت سے بڑا ہوتا ہے، مگر یہ لازمہ نہیں ہے کہ جس کو ہم امام کہیں وہ نبی اور رسول بھی ہو. یہ جب لازمہ نہیں ہے، نبوت اور رسالت کا کام ختم ہو چکا ہے، زمانہ اس کا ختم ہو چکا ہے، لا نبوت آبادی کا سرکار دو جہاں نے پیغام دے دیا ہے، تو پھر اب جو منصب کا کام باقی ہے جس کا وہ امامت ہے. اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امامت پر فائز حضرات اور شخصیات وہ ہوتی ہیں کہ جو نبوت اور رسالت رکھنے والوں کی اس منزل کے بعد کی منزل ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم پہلے نبی اور رسول ہیں اور پھر اللہ نے انہیں امام بنایا ہے. تو اس کے دلیل کے طور پر ایک ایسی حدیث پیش کر رہا ہوں جسے سنی شیعہ نے لکھا ہے. حدیث میں سرکار نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو چاہتا ہے کہ دیکھے کہ آدم کا علم کیسا تھا، وَإِلَى نُوحَ فِي عِبَادَتِهِ، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ دیکھے کہ نوح کی عبادت کیسی تھی، وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَتِهِ، اور جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ ابراہیم کی خلعت یعنی کیسے تھے جو انہیں خلیل کہا گیا ہے، اللہ سے دوستی کیسی تھی. خلعت یعنی خلیل ہونا، یعنی اللہ سے دوستی ہونا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ دیکھے ابراہیم کی خلعت، اللہ کے ساتھ واسطہ رابطہ دوستانہ کیسا تھا. وَمَنْ أَرَادَ إِلَىٰ زُهْدِ وَمَنْ أَرَادَ إِلَىٰ مُوسَىٰ فِي زُهْدِهِ، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ موسیٰ کو دیکھے کہ ان کا زہد کیسا تھا. یہ چار بڑے نبیوں کا نام لینے کے بعد سرکار دو جہاں نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. کو دیکھ لے، اسے گویا آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کا شرف مل جائے گا. اگر سارے نبیوں کا کردار ایک ذات میں دیکھنا ہو تو اسے علی کہا جاتا ہے. بھائی توجہ بڑھائیں گے، میں کچھ اور اس منزل کو بہتر کرنے جا رہا ہوں. اللہ چاہتا یہ ہے کہ کوئی دور میری حجت سے خالی نہ ہو. یہ آپ کا رائج قانون ہے کہ بعد میں آنے والا پہلے آنے والے سے زیادہ تجربے کار ہوتا ہے، اس کے پاس ان کے تجربات بھی ہوتے ہیں. لہذا امام حسن کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا حسن تم نے اس سے وصیت مانگی ہے، نصیحت مانگی ہے جس کے پاس سارے نبیوں کے تجربات ہیں. اچھا ایک اور، میں طالب علم ہوں اور اختلاف آپ کو حق ہے، آپ تحقیق کیجئے اور کسی سے مشورہ بھی کر لیجئے. قرآن مجید میں اللہ نے ایک نام نبیوں کے مددگار کے طور پر یاد کیا ہے جی، جسے روح القدس کہا ہے. روح القدس جبریل نہیں ہے، حضرت جبریل امی روح القدس نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں کئی جگہ جبریل امی کے ساتھ روح القدس کا ذکر ہوا ہے. تو وہ ایک علیحدہ کردار ہے اور روح القدس ایک علیحدہ کردار ہے. اور روح القدس کا کام یہ بتایا کہ ایدنا ہو بے روح القدس، ہم نے عیسیٰ کی مدد، مردے زندہ کر رہے ہیں، مریضوں کو شفا دے رہے ہیں، مردوں سے باتیں کر رہے ہیں. ہم نے عیسیٰ کی مدد ایک وجود سے کی ہے. ہم نے کی ہے اس کے مطلب ہم نے کی ہے، اس کا مطلب اللہ نہیں ہے وہ. بھائی دقت بڑھائیے گا. وَأَيَّدْنَا ہو، ہم نے مدد کی ہے روح القدس کے ذریعے سے، ہم نے مدد کی ہے روح القدس کے ذریعے سے. توجہ بھائی طرف کر لیجیے، روح القدس کے ذریعے سے. اللہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے مدد کی ہے، تو یہ روح القدس اللہ نہیں ہے، جبریل بھی نہیں ہے، تو کوئی ایک کردار. اچھا نبی بھی نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کی مدد ہوئی ہے روح القدس کے ذریعے سے. وہ روح القدس کون ہے؟ وہ روح القدس کون ہے جس کے ذریعے اللہ نبیوں کی مدد کرتا ہے؟ بھائی وہ روح القدس کون ہے جس کے ذریعے اللہ نبیوں کی مدد کرتا ہے؟ ہر زمانے میں ایک طاقت بھیجتا ہے.
ہر زمانے میں اللہ اپنی طرف سے ایک طاقت بھیجتا ہے جو ان کو طاقت فراہم کرتا ہے، اس روح القدس کو علی کہتے ہیں۔ ماورا ہو جائیے مولا کائنات کے باب میں سن 40 ہجری سے، باہر آ جائیے سن 11 ہجری سے، علی، اور پھر نبی مکرم نے جس انداز سے علی مانگے اللہ سے، روح القدس کے ذریعے اللہ نبیوں کی مدد کرتا ہے، اور خود ہمارے نبی سرکار فرما رہے ہیں رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یا اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک مضبوط مددگار عطا کر دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نبوت اور رسالت کے بعد اللہ دے رہا ہے، اور حضرت ابراہیم پر بھی سلام، خود اللہ نے ابراہیم کو سلام کیا ہے، سلام علی ابراہیم، کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے امامت مانگی ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں امامت، اور اللہ نے دعا رد نہیں کی ہے، من ذریتی کہا تھا، وذریتی نہیں کہا تھا، ساری اولاد کے لیے نہیں مانگی تھی، وہ خود جانتے تھے کہ میں نے کتنی مشکلوں سے امامت پائی ہے، تو کیا اولاد کو ایسے ہی مل جائے گی بغیر محنت کے؟ تو یقیناً اولاد بھی اس منزل پر آئے گی تو اسے مشقتوں کا سامنا ہوگا، مگر میری اولاد میں کچھ ایسے ہیں جو ان مشقتوں کا سامنا کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے جواب دیا لا ینال عہدی الظالمین، اور یہ میرا عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی تمہاری اولاد میں جو ظالم آئیں گے میں انہیں یہ عہدہ نہیں دوں گا۔ تو اللہ حضرت ابراہیم کی نسل میں امامت کو تضمین کر رہا ہے کہ ہاں تمہاری اولاد میں امامت آئے گی، یہ دعا قبول ہو رہی ہے، رد نہیں ہو رہی ہے، یہ حضرت ابراہیم کی دعا کو اللہ نے قبول کیا ہے، لہذا ان حضرت ابراہیم نے کبھی امامت مانگی اپنی اولاد کے لیے، کبھی حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے صدق مانگا، میری اولاد میں آخری زمانے میں لسان صدق فی الاخرین، آخری زمانے میں میری اولاد میں مجھے آخری زمانے میں ایک بولتی ہوئی سچی اعلیٰ زبان عطا کر دے، تو وہ جو آخری زمانے میں سب سے زیادہ سجی ہوئی گفتگو کرنے والا موجود ہے، جسے دیکھ کر لوگ خطیب بن جائیں، جسے پڑھ کر لوگ ادیب بن جائیں، جس کا کلام لوگوں کے ذہنوں کو کھول دے، جس کے خطبوں سے معاشرے میں شعور عام ہو جائے، اگر کوئی سیاستدان چاہے تو وہ نہج البلاغہ پڑھے، سیاستدان ہو جائے گا، اگر کوئی معاشیات کا طالب علم چاہتا ہے کہ وہ ماہر معاشیات ہو جائے تو وہ نہج البلاغہ پڑھے، کوئی ایک شعبہ تو بتائیے جس میں علی نہ ہو، لہذا بڑی بڑی لائبریریوں میں، کتاب خانوں میں، ایک جگہ تو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، نہج البلاغہ کو ایک شیشے کے باکس میں کھول کے رکھا جاتا ہے، اور لائبریرین کوئی شیعہ نہیں ہے، حتیٰ کوئی سنی نہیں ہے، غیر مسلم ہے، وہ کہتے ہیں ہماری لائبریری میں اس سے گہری کتاب ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیسی کتاب نہج البلاغہ ہے، یہ ہر شخص کے لیے، ہر طالب علم کے لیے، ہر طالب فن کے لیے، جناب علی زیدی صاحب، جناب عامر خان صاحب تشریف فرمائے، وقار بھائی سیاستدان تشریف فرمائے، محمود مولوی صاحب، میں ان دوستوں سے، انہیں پتہ ہے یہ متوجہ ہیں، مگر میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، میں اپنے حصے کا کام یہ کر رہا ہوں کہ یہ اپنی گاڑی میں، اپنے آرام گاہ میں، اپنے سرہانے نہج البلاغہ کو ضرور رکھیں، اور ایک صفحہ ہی صحیح، اچھا مفتی جعفر حسین نے اللہ مرحمہ کمال کا ترجمہ کیا ہے، مفتی صاحب نے ترجمہ اتنے کمال کا کیا ہے کہ نقن صاحب
وقار بھائی نقن صاحب ان کے لیے کہتے ہیں کہ اگر مولا علی اردو میں بولتے تو یہ بولتے. ترجمے کی چاشنی. تو میں سیاستدان حضرات سے خاص طور پہ، کیونکہ اس میں مولا کے پیغامات وہ اپنے سرہانے رکھ لیں اور روزانہ ایک صفحہ پڑھ لیں، اور گزارش یہ ہوگی کہ اول سے آخر نہ پڑھیں، آخر سے اول پڑھیں، کیونکہ پہلا خطبہ مولا کا مشکل ترین خطبہ ہے. بڑے بڑے مجتہدین بھی مشوروں کے بعد سمجھ پاتے ہیں کہ علی کیا بول رہے ہیں. مباحثوں کے بعد آپس میں مباحثے کرتے ہیں، تب جا کے حل ہوتے ہیں وہ مسئلے. جی آسمانوں کی خلقت پہ علی بول رہے ہیں پہلے خطبے کے اندر کہ اللہ نے آسمان بنائے کیسے ہیں. فرشتوں کی مولا علی نے قسمیں بتائی ہیں، جی جسے فخر الدین رازی اہل سنت کے بہت مضبوط مفسر قرآن تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں. جب فرشتوں کے بارے میں انہوں نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 30ویں آیت کی تفسیر کی، جی جس کے اندر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ جو آیت ہے، یہ 30ویں آیت جو سورہ مبارکہ بقرہ کی، اس کی کیونکہ فرشتوں کے اور اللہ کا مکالمہ ہے، تو فرشتوں کی کے بارے میں جب فخر الدین لکھتے ہیں، فخر الدین رازی لکھتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر، تو کہتے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں اجلہ ترین، اعلیٰ ترین، عرفہ ترین، روشن ترین اگر کسی نے کچھ سمجھایا ہے تو علی نے سمجھایا ہے. علی ابن ابی طالب کے کلام سے بڑھ کر کلام کہیں نہیں ملتا جو انہوں نے فرشتوں کے بارے میں. تو فرشتوں کی خلقت، آسمانوں کی خلقت کے اوپر مولا کائنات کا بیان. آسمان بنے کیسے ہیں، اللہ نے بنائے کیسے ہیں. آج کی جدید سائنس آسمانوں کی خلقت پر اسی نقطے پر آ گئی ہے جس پہ علی 1400 سال پہلے تھے. میرا کیونکہ پسندیدہ مضمون ہے، اس عزاخانے میں اس ممبر سے بھی میں 10 مجلسیں صرف نہج البلاغہ کیا ہے پڑھ چکا ہوں، جو چھپ بھی چکا ہے. نہج البلاغہ کی ہے کیا، نہج البلاغہ خود نہج البلاغہ پہ اشرا پڑھا جائے، اس کے اندر کیا ہے وہ تو بعد میں بات ہوگی. البتہ اس کے اندر کا پڑھنے کے بعد ہی صحیح اندازہ ہو پائے گا کہ نہج البلاغہ ہے کیا. تو اس میں ایک خطبہ ہے جس پہ ہمارے سنی بھائیوں کو شبہات ہیں، باقی اس پہ بھی اہل سنت نے ہی خود دفاع بھی کیا ہے. جناب ابن ابی الحدید معتزلی مصر کے سنی عالم ہیں، اس خطبے میں جس میں مولا نے سیاسی اپنے زمانے کے سیاسی معاملات کے اوپر اپنا اظہار کیا ہے، اپنی بات کی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ جی مستند نہیں ہے، علی ایسا کہہ نہیں سکتے. تو پھر خود اہل سنت نے ہی اس کو کہا ہے کہ نہیں، یہ علی کا ہی کلام ہے. اور ایک دلیل دے دوں جو انہوں نے دلیل دی ہے کہ یہ کلام علی کا ہی کلام ہے. جناب ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے عالم شرح نہج البلاغہ میں اس خطبے کے اوپر دلیل دیتے ہوئے کہ جس کے لیے بعض کہتے ہیں کہ یہ علی کا خطبہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کلام پکار کے بتا رہا ہے کہ علی کا ہے. کلام بتائے گا بھائی، اسلوب کلام، بولنے کا انداز، الفاظ کا استعمال، الفاظ کی بندش، یہ ایسا بول ہی نہیں سکتا کوئی علی کے علاوہ. جی تو نہج البلاغہ کے لیے گزارش کر رہا تھا کہ اسے ضرور پڑھیں. لسان صدق ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے آخری زمانے میں بڑی اونچی سچی زبان مانگی تھی. وہ جو بڑی اونچی سچی زبان ہے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں علی ہے. اور ایسی ہی زبان دہن مولا کائنات کو اللہ نے لسان صدق نہیں کہا ہے، خود علی کو لسان صدق کہا ہے. سبحان اللہ. مولا علی کی آنکھیں عین اللہ نہیں ہیں، پورا وجود علی کا عین اللہ ہے. مولا علی کے ہاتھ ید اللہ نہیں ہے. مولا علی کے ہاتھ ید اللہ نہیں، پورا وجود علی کا ید اللہ. سبحان اللہ.
مولا علی کی کمر جنب اللہ نہیں، علی کا پورا وجود جنب اللہ. جی مولا علی کے پیر رجل اللہ نہیں، علی کا پورا وجود رجل اللہ. یہ جو حسین منظر بنتے ہیں جب مولا کے فضائل کے اوپر جاتے ہیں تو پورا وجود جب لسان صدق علی ہے، علی مولا کا، تو یہ پورا وجود امامت کے ساتھ منتقل ہو رہا ہے امام حسن میں. یہ پورا وجود امامت کے ساتھ امامت منتقل ہو رہی ہے امام حسین میں. لہذا جو لسان صدق ہے جسے اللہ نے زبان بنایا ہو اسے کون کاٹ سکتا ہے، اسے کون چپ کرا سکتا ہے؟ وہ تو بولے گا، کٹنے کے بعد بھی بولے گا، نیزے کی انی پر سوار بھی ہو جائے گا. سب نے لکھا ہے نا، یہ بھی سنی شیعہ سب نے لکھا ہے کہ جب امام حسین کا کٹا ہوا سر نیزے کی انی پہ سوار تھا تو امام حسین کا کٹا ہوا سر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. اور لوگ جو چاہنے والے ہوتے تھے امام کی حقانیت پر یقین بڑھاتے تھے، اور جو دشمن تھے وہ کہتے تھے بنی ہاشم جادوگر ہیں. جن کے کام رک رہے تھے اس معجزے سے وہ کہتے تھے بنی ہاشم جادوگر ہیں. ان کے بڑے بھی ایسے کرتے تھے، معاذ اللہ، العیاذ باللہ. مگر پورا وجود کیونکہ لسان اللہ ہے، لسان صدق ہے، تو پھر اب 1400 سال کے بعد وہ بول رہے ہیں یا نہیں؟ کیا نجف اشرف میں قبر مبارک میں آرام کرنے سے پاکستان میں ان کی آواز نہیں ہے؟ وہ تو اللہ اہتمام کرے گا. جب اللہ کا کام ہے تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کیسے کرنا ہے، لہذا وہ اپنا کام کر رہا ہے. جی یہ سارا گھرانہ، یہ پورا خانوادہ اللہ کی زبان. آج 7 محرم ہے، یہ کبھی تو بول کر اپنی بات پہنچاتے ہیں مگر کبھی لکھ کر بھی پہنچاتے ہیں. جب امام حسن کی رحلت ہو رہی تھی، شہادت ہو رہی تھی، تو امام حسن کے بیٹوں میں ایک سال کا بیٹا تھا جو کربلا میں 10 اور 11 سال کا ہے، جن کا نام عبداللہ ابن حسن ہے. ایک فرزند قاسم ابن حسن جو اس وقت میں 3 سال کے تھے جب امام حسن کی شہادت ہو رہی ہے. امام حسین نے حسن مصنع ہے جن کے پوتے حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں. حضرت حسن مصنع جن کے پوتے حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں. حضرت حسن مصنع سے امام حسن کی نسل چلی ہے، ورنہ وہ دونوں بیٹے تو کربلا میں مارے گئے. عبداللہ ابن حسن بھی شہید ہو گئے اور حضرت قاسم ابن حسن بھی شہید ہو گئے. کیا مظلومیت ہے امام حسین میں، کیا تنہائی ہے امام حسن کی. امام حسین کی زوجہ تو دھوپ میں لاشا دیکھ کر آئیں تو جب تک زندہ رہیں کبھی سائے میں نہ بیٹھیں، اور امام حسن کی زوجہ خود امام حسن کو زہر دے رہی ہے. تنہائی دیکھیے امام حسن کی. امام حسین کے مزار پر سونا، قیمتی فانوس، مہنگے مہنگے قالین، روشنیاں، مگر بڑے بھائی کی قبر پہ چراغ جلانے والا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ماہ رمضان میں ولادت کی تاریخ آتی ہے تو امت عبادات میں مصروف ہوتی ہے. امام کا جشن واجبی سا ہوتا ہے بس. سفر میں شہادت کی تاریخ آتی ہے تو سرکار دو جہاں کی رحلت کے ساتھ وہ تاریخ ہے، تو نبی کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. امام حسن کی بات واجبی سی ہوتی ہے. کیا تنہائی ہے امام حسن کی.
حسن کے بچوں کو جیسا امام حسین نے رکھا ہے، یعنی کبھی علی اکبر کو کہہ سکتے تھے کہ بیٹا تم سے بعد میں بات ہوگی، مگر حضرت قاسم کو کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ جو خط امام حسن نے لکھا تھا نا، جب بڑی سخت مشکل آئے تو اسے کھول لینا۔ مشکل کبھی سخت آئی نہیں، امام حسین نے کبھی کوئی مشکل آنے نہیں دی، ضرورت ہی نہیں پڑی کہ اس خط کو کھولا جائے کہ جس میں مشکل کے وقت میں جسے کھولنا تھا۔ یعنی جناب ام فروا کے لیے، جناب قاسم کے لیے ان 10 سالوں میں امام حسن کی شہادت سے اور امام حسین کی شہادت تک 10 سال کا دورانیہ ہے، ان 10 سالوں میں کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کبھی امام حسین نے موقع ہی نہیں دیا کہ بچوں کو کوئی پریشانی ہو۔ لیکن عاشور کے دن جب امام حسین نے جناب قاسم کو لوٹایا ہے، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم بیوہ ماں کا سہارا ہو، تو اس وقت جناب ام فرما کو یاد آیا کہ ایک تحریر تو لکھی اس وقت کے لیے گئی تھی کہ جب مشکل سخت ہو جائے تو اس تحریر کو کھول کے دیکھ لینا۔ اب جو کھول کے دیکھا تو امام حسن کی وصیت تھی حضرت قاسم کو امام حسین کے لیے، بیٹا کربلا میں نہیں رہوں گا، تمہارے چچا کو دشمن کربلا میں بھوک اور پیاس کے عالم میں شہید کرے گا، اس وقت میں میری جانب سے اپنے آپ کو پیش کر دینا، میرے بھائی کو احساس ہو کہ میرے بھائی کی کوئی نشانی ہے۔ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا خوش جناب قاسم نے اس خط کو امام حسین کے سامنے پیش کیا ہوگا، خوشی خوشی۔ جیسے امام حسین نے اس خط کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، اب روایت کا جملہ سنی ہے، اس خط کو پڑھ کر جناب قاسم کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، آنکھوں میں آنسو لائے، زمین پر بیٹھ گئے، حضرت قاسم کو گلے لگا اور اتنا روئے کہ دونوں چچا بھتیجے زمین پہ گرے۔ جناب زینب نے آگے بڑھ کر غشی سے افاقے میں بدلا، اب آواز دی عباس قاسم کو تیار کرو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی ہیں، میرے پاس 5 منٹ کا وقت رہ گیا ہے، مصائب سن لیجئے، آج 7 محرم ہے، اللہ آپ کے جوانوں کی جوانیاں سالم رکھے، مجلس میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، آپ ذرا تصور کریں احساسات اور جذبات کو۔ حضرت عباس نے تیار کیا جناب قاسم کو، امام حسین نے آگے بڑھ کر امامہ کھولا اور نقاب لگا دی امامے کی۔ نقاب اس لیے لگائی کہ چہرے مبارک پر بچپنا آیا تھا، دشمن کہیں کم سن سمجھ کر حملہ نہ کر دے، یہ تو زور بازو بتائے گا نا کہ کس کا پوتا ہے، یہ تو زور بازو اور تلوار کی کاٹ بتائے گی کہ کس کا بچہ ہے، لیکن چہرے سے کہیں بچپنا نہ ظاہر ہو جائے، نقاب لگا دی حضرت قاسم کے، میدان کربلا میں چلے گئے، کیا جہاد کیا ہے، فرمایا ایک ایک کر کے بڑے لوگوں کو بھیجو، جب کم سن جوان جس کے لہجے سے بھی لگ رہا ہو کہ یہ جوان ہے، جس کا بدن بھی بتا رہا ہو کہ یہ جوان ہے، وہ اگر بڑے پہلوانوں کو للکارے تو غیرت، عرب کی غیرت کا یہی تقاضا تھا کہ ارزق شامی نے پہلے اپنے پہلوان بیٹے کو بھیجا، حضرت قاسم نے 2 وار میں اسے واصل جہنم کیا، تو وہاں غصہ بڑھا، اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، حضرت قاسم نے اسے بھی قتل کیا، تیسرے بیٹے کو بھیجا، اسے بھی قتل کیا، اب یہ خود ارزق شامی جو بہت بڑا پہلوان اپنے زمانے کا مشہور ہے، کہنے لگا میرے بچے مار دیے، یہ کہہ کر خود گھوڑے پر بیٹھا اور حضرت قاسم پہ حملہ کیا۔ سنیں گے حسن کے لال کا جہاد؟ حضرت قاسم ابن حسن نے اتنے بڑے پہلوان کو فنار کیا ہے، لشکر یزیدی میں ایک کوہرام تھا کہ یہ کون جوان ہے، بتایا یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے، اب کہا نہیں ایک ایک کر کے نہ جاؤ، یہ بنی ہاشم کا جوان ہے، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ لشکروں سے تنہا لڑتے ہیں، لہذا پورا لشکر حضرت قاسم پر ٹوٹا، اکیلے قاسم کو چاروں طرف سے گھیرنے لگے، مختلف سمتوں سے تیر اور نیزے آنے لگے، ایک وقت آیا کہ جناب قاسم نے گھوڑا چھوڑ دیا اور زمین کربلا پر آئے تو اب
شہید ہے جس کے لیے امام حسین اس انداز سے نکلے. امام نے خود کو ذوالجناح پر بٹھایا اور اس تیزی سے چلے ہیں اور یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے. دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے ہم پر حملہ کیا ہے. حسین تو اپنے بھتیجے کو بچانے جا رہے تھے. دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے تو آوازیں دینے لگے ایک دوسرے سے کہ بچاؤ, فرار کرو, دور ہٹو. تو یہاں کے گھوڑے وہاں اور وہاں کے گھوڑے یہاں, اور ایک آواز آتی رہی چچا میری مدد. جب پہنچے ہیں نا حضرت قاسم کے لاشے پر, رو لیے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کربلا کے میدان میں تو بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوئے. ایک حسین کا بدن, ایک قاسم کا بدن. مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں مولا آپ شہادت کے بعد پامال ہوئے, مگر امام حسن کا بیٹا قاسم زندگی میں پامال ہو. امام حسین نے اپنے بچے کا لاشا کیسے اٹھایا اس کا بیان بہت مشکل ہے. لیکن لاشا لے کر آئے تو خیمے کے سامنے بیویاں ایسے کھڑی تھیں. بھئی ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو رونے آئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. بیویاں ایسے کھڑی تھیں جیسے کسی بارات کا انتظار ہو رہا. اجرکم اللہ. مگر تعجب اس پہ ہوا کہ حضرت قاسم کی ماں نظر نہیں آ رہی, اس شہید بچے کی ماں نظر نہیں آ رہی. امام حسین نے جناب زینب سے پوچھا بہن زینب بھابھی ام فروہ کہاں ہے؟ کہ بھائی جب شہادت کی خبر آئی تھی تو بھابھی پشت خیمہ پر گئی تھی. اب جا کے بیویوں نے کیا دیکھا, پیشانی سجدے میں ہے. شکرن شکرا حقن حقا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. سجدے سے اٹھی, آئیں وہاں پر جہاں قاسم کا لاشا رکھا تھا, غور سے بچے کا لاشا دیکھا. امام حسین سامنے گردن جھکائے کھڑے تھے. فرمایا حسین آپ کی عزت, میرا افتخار, میرے بچے نے قربانی اپنی مکمل کی. بس میری ایک ہی آرزو ہے, مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. امام حسین نے نہیں پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کیجئے گا جو تار تار ہو گیا, چاک چاک ہو گیا. مگر ایک بیوہ ماں کی خواہش تھی, بیوہ ماں کی آرزو تھی. امام حسین نے فی الفور جتنی جلدی ممکن تھا وہ خون بھرا کرتا, وہ تار تار کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا. بیوی نے اسے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. خیمے لوٹے. 11 محرم کو یہ اسیروں کا قافلہ کوفہ گیا, کوفے سے شام گیا, شام میں اسیر رہا. اسیری سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے. ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جناب ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی. یہ قافلہ شام سے کربلا آیا, کربلا سے مدینہ گیا. مدینہ پہنچی تو بار بار مہاری سے کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ, میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جب جنت البقیع میں اونٹ پہنچا, قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی, گٹھڑی کھولی, خون بھرا کرتا نکالا, امام حسن کی قبر پہ پھیلا دیا. اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر قاسم نے وفاداری کا حق ادا یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما, حاجات کی برابری کے لیے